السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا یوٹیوب چینل شبین میڈیا۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے IMF لون ہسٹری ان پاکستان۔ جب پاکستان بنا تو یہ غریب ضرور تھا مگر یہ مقروض بالکل بھی نہیں تھا۔ پاکستان کو مقروض کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کس نے پاکستان کو پیروں پر کھڑا ہونے کی بجائے اسے دنیا میں امداد کے نام پر مقروض کیا اور قرض جات کا عادی بنایا؟ اس قرضہ جات کے پیچھے مغربی قوتیں تھیں جو ہمیں اپنا وفادار بنانے کی کوشش کی۔ ہمیں اس قرضہ جات کا سارا الزام ہماری گزشتہ حکومت پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمیں جب سے پاکستان بنا تو اس کا مطالعہ مکمل طور پر کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امداد نے قرضے کی صورت کب اختیار کی۔ عالمی مالیاتی فنڈ یا IMF کے تعلق کی یا امداد کی اب کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دونوں 1958 سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور IMF پر کل 22 مرتبہ معاہدے ہوئے ہیں جس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ آج ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ IMF کیا ہے۔ IMF عالمی مالیاتی فنڈ کی ایک تنظیم ہے۔ دنیا میں 179 ممالک اس کا حصہ ہیں۔ IMF کسی بھی ملک کے اندرونی معاشیات اور اس کے بیرونی قرضہ جات پر نظر رکھتا ہے۔ IMF ملک کی معاشی حالت سے نمٹنے کے لیے قرضہ فراہم کرتا ہے۔ IMF قرضہ دینے کے بعد مختلف نفاذ کا مطالعہ بھی کرتا ہے، جیسے ٹیکس بڑھانا، اشیاء مہنگی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو جانچنے کے بعد کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بجلی پیٹرولیم کی قیمت ناگزیر ہے۔ IMF نے یہ دور میں اضافے کا بھی تجویز دی ہے اور ٹیکس میں اضافے کی بھی تجویز دی ہے۔ آئیے اس سب کے بعد دیکھتے ہیں کہ ماضی میں IMF سے کتنے قرضے کس نے لیے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم نے 1958 میں پہلی دفعہ IMF کا دروازہ کھٹکایا جب اس وقت $1 صرف 3 روپے کا تھا، جو کہ 1965 میں پاکستان کی بیرونی امداد بند ہونے کی وجہ سے بڑھ کر 7 ارب تک چلا گیا۔ شروع میں پاکستان کے معاشی حالات مضبوط تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے 1971 تک قرض کی ادائیگی فوراً کرتے تھے اور قرض ادائیگی واپسی کی بھی پوزیشن میں تھے۔ بھٹو کی حکومت میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بھٹو صاحب کافی دباؤ میں تھے۔ انہوں نے بیرونی قرضہ نہیں لیا اور اپنے دور حکومت میں صرف $0.3 ہی بیرونی قرضہ لیا۔ پھر 1980 میں ضیاء الحق کے دور میں قرضہ لیا گیا اور جنرل ضیاء الحق نے $12 ارب کا قرضہ لیا، جو کہ بعد میں اسی ٹائم واپس بھی کر دیا گیا۔ اس دور میں افغان جنگ بھی کافی دور تھی، اس وجہ سے مزید قرض ڈالر لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر 1988 میں پاکستان میں جمہوری طریقے سے وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور شروع ہوتا ہے، جب ڈالر 18 روپے کا تھا۔ 1988 میں بے نظیر کی قیادت میں قرضے کے 2 پروگرام شروع کیے گئے، جو کہ یہ پروگرام 1990 اور 1992 میں ختم ہوئے۔ پروگرام ختم ہونے سے مراد یہ تھا کہ قرضہ واپس کرنے کی مدت ختم ہوئی لیکن قرضہ واپس نہیں کیا گیا۔ اسی طرح نومبر 1990 میں نواز شریف کا دور شروع ہوا، جو کہ 1993 میں $1 ارب کا قرضہ لیا گیا۔ 1999 میں محترمہ بے نظیر کے دوسرے دور حکومت آئی اور IMF کا پھر دروازہ کھٹکایا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب قرضہ واپس کرنے کی بجائے پاکستان قرض کے دلدل میں پھنستا جا رہا تھا اور اصل رقم کی بجائے پاکستان محض سود ہی پر اکتفا کرتا تھا۔ اس طرح 1995 سے 1999 تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف نے 3 قرض لیے جو کہ وقت سے پہلے ہی فلاپ ہو گئے۔ 1999 تک پاکستان میں بیرونی قرضے کا حجم $39 ارب تک جا پہنچا اور پاکستان سود کی ادائیگی پر بھی نہیں تھا، بلکہ یوں کہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب جا پہنچا۔ رہی سی کسر 1999 میں جنرل مشرف کے مارشل لا نے نکال دی۔ مارشل لا کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دی۔ اس وقت IMF نے بھی قرضہ لینے کے دروازے بند کر دیے،
جو کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر تھی، لیکن یہ حکومت کے لیے بڑی ناگزیر ثابت ہوئی۔ پرویز مشرف کی حکومت میں 9/11 جیسا واقعہ ہوا اور امریکہ کو یوں پاکستان کی ضرورت پڑی اور پاکستان کی پر پابندی کا خاتمہ ہوا اور مشرف کا معاہدہ ہوا۔ قرضوں پر پرویز مشرف نے معاہدہ کر لیا اور قرضوں کی ری شیڈولنگ پر راضی کر دیا۔ IMF سے مذاکرات کے ذریعے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اور پاکستان کے سارے قرض سود واپس کر کے $5 ارب کی قرض کی رقم بھی واپس کی گئی۔ اس وقت پاکستان کا قرض $39 ارب سے $34 ارب تک رہ گیا۔ اس طرح یہ منصوبہ 2020 میں شامل کیا گیا، جس میں 2020 تک تمام قرض واپس کا معاہدہ کیا گیا۔ 2002 سے 2008 تک پاکستان کی کرنسی مستحکم رہی۔ 1999 میں ڈالر $52 کا تھا اور آئندہ 9 سالوں میں 52 اور 62 کے درمیان ہی رہا۔ بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد مارچ 2008 میں نیا جمہوری دور شروع ہوا اور نئی حکومت نے IMF کا دروازہ کھٹکایا اور $7.2 ارب کا تاریخی پیکیج منظور کروایا۔ 2008 سے 2013 تک پیپل پارٹی کی حکومت میں قرضے 5 سالوں میں $34 ارب سے $59 ارب تک جا پہنچے۔ پیپل پارٹی نے پاکستان کو $25 ارب کا مقروض کیا۔ پھر 2013 میں نواز شریف کا دور شروع ہوا، جس میں بیرونی قرضہ 59 ارب سے 93 ارب تک جا پہنچا۔ صرف جو پارٹی 2016 سے جنوری 2017 تک 7 ماہ میں $4 ارب کے قرضے لیے گئے۔ اسی طرح لاہور اور اسلام آباد موٹر وے کو گروی رکھا گیا، جبکہ اگلے مرحلے میں تمام ریڈیو اسٹیشن اور اہم عمارات گروی رکھوائی گئی تاکہ پاکستان میں قرض کی استفادہ حاصل کر سکے۔ صرف نون لیگ نے پاکستان کو $34 ارب کا مقروض کیا۔ 1947 سے 2008 تک پاکستان کا کل قرضہ $34 ارب تھا اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے 4 سالہ دور حکومت میں $34 ارب کا قرضہ لیا گیا۔ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے 10 سالوں میں $59 ارب کا مقروض کیا، جو کہ اس سے پہلے 7 سالوں میں پاکستان $34 ارب کا مقروض تھا۔ اس طرح مقامی قرضوں کی بات کریں تو وہ الگ ہے، جو کہ بیرونی قرضے سے زیادہ ہے۔ مشرف دور میں پہلے قرض $3 ارب تھا، جو کہ اب 20,000 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ پیپل پارٹی نے اپنے دور حکومت میں 6 ارب جبکہ نون لیگ نے 2,000 ارب کے مقامی قرض لیے۔ مشرف دور میں ہر پاکستان پر 40,000 مقروض تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں $80,000 کا ہر پاکستان مقروض ہوا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں 1.5 لاکھ جبکہ 2.25 لاکھ تک مقروض ہو چکا ہے۔ پاکستان کی 70% انڈسٹری آخری 10 سالوں میں بند ہو گئی ہے یا باہر منتقل ہو گئی ہے۔ اسی طرح 2018 کے بعد عمران خان کی حکومت آئی اور 2 سالوں میں $17 ارب 60 کروڑ 10 لاکھ تک قرضے لیے گئے۔ یہ تھا پاکستان کا IMF سے قرض وصول کرنے کا طریقہ اور کس نے کتنے قرض لیے۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے، میری بات پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبائیں۔